پیج نمبر عربی میں بتائیں. کیسے کہیں گے بتائیں عربی میں. اور اس میں بہت سارے سلسلہ الفاظ کے اندر جو ہے وہ اپنا الفاظ مانا ورڈس میننگ ہے، اس کو آپ یاد کر لیجئے گا. ہاں بھائی 66 کیسے کہتے ہیں عربی میں بتائیے. رقم 66. شاباش. رقم الصفحہ 66. 66 پیج نمبر ہے. پڑھتے جائیں، جنہوں نے سولو کیا ہوا پڑھیے. شاباش. کون پڑھے گا؟ نہیں سولو نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ پڑھیں، سولو کرتے جائیں. دوبارہ پڑھیں. عربی میں کیا پڑھا آپ نے؟ صحیح ہے. میں کل، دیکھیں اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں. میں کل حیدرآباد جا رہا ہوں، وہی مطلب ہے جاؤں گا. میں کل جا رہا ہوں نا، یعنی کل جاؤں گا. یا پھر آپ یوں بولیں میں کل حیدرآباد جاؤں گا. دونوں طرح کہہ سکتے ہیں، بات وہی ہے. یوں بھی کہہ سکتے ہیں، ایک یہ بھی ترجمہ میں کل حیدرآباد جانے والا ہوں. یہ سب ترجموں کی گنجائش اس میں ہے. آگے ہم دونوں ہما، ہاں وہ دونوں دہلی جانے والے ہیں یا جا رہے ہیں. چلیں آگے. مدارس نہیں، مدراس ہندوستان کا ایک شہر ہے. وہ سب مدراس جا رہے ہیں. شہر مدراس جائیں گے، بالکل. وہ سب مدراس جانے والے ہیں. اور آگے بیٹا خود ہی پڑھتے جایا کریں، بولنا نہیں پڑے. ٹھیک ہے، اب میں بار بار بولوں نہیں، آپ پڑھتے جائیں آپ لوگ. اب یہ مجھے بتائیں ہاؤلائی، اس میں اشارہ بعید ہے جو آپ نے ترجمہ کیا وہ. پھر ہاں یہ سب لڑکیاں لاہور جا رہی ہیں، یا یہ سب لڑکیاں لاہور جانے والی ہیں. اور آگے چلیں. کیا ہے؟ اخی کان ذاہباً الی بمبئی امس، میرا بھائی کل. کان ذاہباً، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے، کہہ سکتی ہیں کل جانے والا تھا. ویسے تو نہیں ہوگا. کان ذاہباً کا مطلب کیا ہے؟ جانے والا تھا. ٹھیک ہے نا، بمبئی کی طرف. اور امسی بھی کہتے ہیں اور بال امسی بھی کہتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے گزشتہ روز. اور یہ امسی امسی رہتا ہے، اس طرح سین کو زیر ہی رہتی ہے، مبنی ہے. اور جو آپ نے کہا نا میرا بھائی کل بمبئی گیا تھا، یہ بھی صحیح. ہاں نحن کنا ناجحین، ہم ٹھیک ہے. بالکل. ہاں ہادی مدرسہ، یہ ایک مدرسہ ہے. وطل کا مکتبہ، اور وہ لائبریری ہے. وذالی کا مسجد، اور وہ مسجد ہے. تو بتانے چاہ رہے ہیں کہ مکتبہ مدرسہ گولتا لگ رہی ہے نا، تو مؤنث ہے، تو ہادی ہے اور تلکا ہے. اور مسجد اس میں ظرف مذکر ہے، تو کیا آیا؟ ذالکا آیا. یہ اس میں ظرف کے بھی استعمال بتا رہے ہیں، اس میں فاعل کا بھی استعمال بتا رہے ہیں. اس میں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ بتائیں ذاہبن، ذاہبانی، ذاہبونا، ذاہباتن، ذاہبن، ناجحینا، یہ سب کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں. بتائیں یہ سب کیا ہے لفظ؟ یہ اس میں فاعل کے صیغے ہیں، گردان ہے، اس میں فاعل ہیں سارے. ذاہبن، ذاہبونا، ذاہبانی، ذاہباتن، ذاہبن. تو اسماء مشتقہ میں سے پہلا اس میں مشتق
جو اسم الفاعل ہے جو فاعلن کے وزن پہ آتا ہے اس کا استعمال سکھا رہے ہیں. نحن كنا ناجحین، ناجحون، ناجحین یہ جمع مذکر سالم ہے، اس میں فاعل ہے، فاعلین فاعل کے وزن پر ہے، نجح ینجحو سے نکلا ہے. اسی طریقے سے هذه مدرسہ مفعلۃ، مکتبۃ مفعلۃ، مسجد مفعل، تو مفعلۃ مفعل دونوں وزنوں پر اس میں ظرف آ رہا ہے. تو یہ اس میں ظرف کی مثال انہوں نے یہاں پر ذکر کی ہے. اور آگے چلیں. کون پڑھتا ہے؟ آپ پڑھ دیے، آپ پڑھیں واپس. اب بتائیں کیسے ترجمہ ہوگا؟ شاباش. دیکھیں ویسے تو لفظی ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ مفتوح کا معنی کھولا گیا، لیکن کھلا ہوا جو ہم کہتے ہیں اس کے لیے بھی اس میں مفعول ہی آتا ہے. مدرسہ کھلا ہوا ہے، جیسے اگر دروازہ کھلا ہوا ہے تو کیا کہیں گے؟ الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب دروازہ بند ہے، الباب مغلق، کیا ہے؟ مغلق عربی میں کہتے ہیں. اور یہ بھی اس میں مفعول ہے، ثلاثی مزید فی کا ہے. دروازہ بند ہے، مغلق باب افعال کا اس میں مفعول ہے، اغلق یغلق. اور آگے چلیں. اب یہ مفتوح کون سا صیغہ ہے؟ یہ اسماء مشتقہ میں سے مفتوحۃ کون سا صیغہ ہے بتائیں؟ اسماء مشتقہ میں سے کیا ہے یہ؟ اسم المفعول، مفعول نہیں کہنا ہے، اسم الفاعل یا اسم المفعول، اسم المفعول ہے. اور آگے چلیں. ہاں پڑھیں. ہاں کیا آپ کے پاس اس گھر کی چابی ہے؟ مفتاح ھذا البیت. اب مفتاح مضاف ہے اور ھذا البیت مضاف ہے. اب ھذا کیونکہ مبنی ہے تو اس کے اعراب ظاہر نہیں ہوئے، اور البیتی جو ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے تو اس کے اعراب مضاف الیہ کے ظاہر ہو گئے. تو ھذا کیونکہ مبنی ہوتا ہے، ھذا ہی رہتا ہے ہر حال میں، لہذا اس کے اعراب نہیں پتہ لگتے، اس کے بعد والے سے اعراب پتہ لگتے ہیں ھذا کے، جو ھذا کے بعد ہوتا ہے. تو مفتاح ھذا البیت کیا ترجمہ ہوا؟ کیا آپ کے پاس اس والے گھر کی چابی ہے، یہ والے گھر کی چابی ہے؟ گویا کہ بندہ اشارہ کر کے بتا رہا ہے. اور مفتاح کون سا لفظ ہے؟ کون سا صیغہ اسماء مشتقہ میں؟ اسم اعلیٰ، کیونکہ مفعال ان کے وزن پر ہے. یہ چیزیں نوٹ کرنی ہے اس لیسن کے اندر کہ اسماء مشتقہ کا کون سا اسم مشتق اس میں استعمال ہو رہا ہے. اگر آپ نے اس کو نوٹ کر لیا، انڈر لائن کرتے رہے، تو آپ اس کا مطلب اپڈیٹ ہو رہے ہیں اور آپ کو اچھے طریقے سے ان چیزوں کا استعمال آ رہا ہے. تو یہ ساری مثالیں اسماء مشتقہ کے استعمال سے بھری پڑی کہ اسماء مشتقہ کیسے استعمال ہوتا ہے، یہ چیز سیکھ رہے ہیں ہم. اور یہی مقصد تھا آپ کو اس کو پڑھانے کا، تھوڑی پریکٹس مزید بڑھے، ورنہ یہ چیزیں تو ساری پڑھی ہوئی ہیں آپ نے، گردان کے بھی رٹے لگائے ہیں. اگلا پڑھیں. ہاں اس کی چابی ہے. اب مفتاح پھر اس میں اعلیٰ آ گیا. اور آگے چلیں. ہاں ہاں اب دیکھیں اس نے کہا، جب کہا نا لڑکے اس نے بندے نے کہ میرے پاس اس کی چابی ہے اس گھر کی، تو اس نے کہا اذن، تو پھر کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ تو پھر، یا تب یا تو پھر ترجمہ ہوتا ہے. اذن لما لا تفتح الباب، تو پھر کیوں تم دروازے کو نہیں کھولتے ہو؟ پھر تم دروازہ کیوں نہیں کھول رہے ہو؟ تو وہاں پر چابی ہے نا. تو اذن لما لا تفتح الباب، تو اذن کا یہ بھی استعمال دیکھیں، ایک الگ چیز آپ کو ڈفرینٹ انداز میں نظر آ رہا ہے. اذن تو پھر تم دروازہ کیوں نہیں کھول رہے ہو بھائی؟ اذن لما لا تفتح الباب. اور لما کیا ہے اصل میں؟ لماذا، لماذا کا شارٹ ہے لما، اور لماذا کا مطلب عربی میں ہوتا ہے کیوں. تو لماذا کو ہٹا کر صرف لما، لام اور میم زبر ما کر دیتے ہیں، شارٹ کر دیتے ہیں، اور اس کا بھی مطلب ہوتا ہے کیوں. یہ بھی کیا ہے؟ یعنی ہاں استفہام کے لیے آئے. چل اس میں استفہام ہے. آگے چلیں. چابی نہیں ہے، البابو مفتوح لکھا ہوا ہے، مفتوح نہیں ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یوں ترجمہ نہیں ہوگا. البابو مفتوح کا ترجمہ یہ ہے، دروازے کی چابی نہیں ہے. دروازہ کھلا ہوا ہے. منع ہے، دروازہ تو کھلا ہوا ہے لیکن اس گھر میں جانا منع ہے، تالا والا نہیں لگا ہوا مطلب یہ. اور آگے چلیں.
ابھی پوری بات نہیں ہوئی بیٹا. الذی بول کے کبھی بھی نہیں رکتے. الذی کے آگے والا صلہ بھی پڑھتے ہیں. الذی پورا پڑھ لیں. یہ صحابی رسول ہیں. مصر کو فتح کرنے والی شخصیت مصر کے فاتح حضرت عمر بن عاص ہیں رضی اللہ تعالیٰ. ہاں جنہوں نے، اب ہم ادب والا، جنہوں نے اسے 20 ہجری میں فتح کیا، یعنی ہجرت کے 20ویں سال میں فتح کیا. تو من کا معنی کہ بھی ہو سکتا ہے. ہجرت کے سنت 20ویں سال میں اسے مصر کو فتح کیا، کیونکہ ملکوں کے نام، شہروں کے نام مؤنث ہوتے ہیں نا، تو ہا ضمیر لوٹائی مصر کی طرف. اور مصرا کیوں کہا؟ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. ملکوں کے نام مؤنث بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم کیا ہوتے ہیں مؤنث، جب ہی ہا ضمیر آئی. اور ملکوں کے جو نام ہوتے ہیں یا شہروں کے نام وہ غیر منصرف بھی ہوتے ہیں. اسی طرح باکستانو، باکستانا یوں پڑھیں گے، باکستان نن نہیں پڑھ سکتے ہم، ملک کا نام ہے، غیر منصرف، غیر منصرف والے اعراب ہو. اگر یہاں پر مصر کی جگہ پاکستان رکھ دیں تو بھی یوں پڑھیں گے آپ. فاتحو باکستانا، کیا کریں گے؟ فاتحو سب بولیں، پاکستان، پاکستان کا کو فتح کرنے والا. اچھا مثال دے رہا ہوں. اگر اب ہم کہتے ہیں ہند، یا ہند لگا دیں تو کیسے بولیں گے؟ سب بول کے بتائیں. فاتحو. اب یہ بھی یاد رکھیں بیٹا بات کہ ملکوں کے جو نام ہوتے ہیں نا، تو بعض ملکوں کے ایسے نام ہوتے ہیں جس پر اہل عرب ال لگا کے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ال لگا کے، ٹھیک ہے نا، یعنی اسے، حالانکہ وہ خود معرفہ ہے، ملک کا نام کیا ہے؟ خود معرفہ ہے. تو اب اس کے پر جب ال آیا تو وہ ال کہلاتا ہے زائدہ. کیا کہلاتا ہے؟ ایکسٹرا ال کہلاتا ہے. اور یہ کیوں آتا ہے؟ یہ سماعی ہوتا ہے. اہل عرب جن ملکوں کے نام کے ساتھ ال لگاتے ہیں، بس ہم بھی بولیں گے اس کے ساتھ، حالانکہ یہاں ملک کے نام کے ساتھ ال کی ضرورت نہیں، ہو تو خود معرفہ ہے. پاکستان خود معرفہ ہے نا. تو ہند کے نام کے ساتھ وہ ال لگا کے کہتے ہیں الہندو. کیا کہتے ہیں؟ تو غیر منصرف کو جب ال لگ جائے تو زیر آتی ہے کہ نہیں آتی؟ قاعدہ پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے؟ بھول گئے سارا؟ آپ شاہ حسین بھائی بتا دیں. زیر آتی ہے نا، ہم نے پڑھا تھا نا، جب ال آ جائے، معرب باللام ہو جائے، یا مضاف الیہ ہو، کیا ہو رہا ہو نہیں، یا پھر مضاف ہو رہا ہو اور اس کے پہلے حرف جر ہو، تو بھی زیر آیا. تو اس لیے لہذا جب الہند ہے تو پھر پڑھیں گے فاتح الہندی. کیا پڑھیں گے؟ ہندوستان کو فتح کرنے والا، یوں کہیں فاتح الہندی. اور اگر ال نہیں ہوتا تو فاتح ہندا، پھر یوں کہتے ہیں. ان چیزوں کو بھی ذرا ذہن میں رکھا کریں تو آپ کو ترجمے میں، تمام چیزوں میں ہمیشہ آسانی رہے. اب آگے پڑھیے نیکسٹ. شاباش، ہمت کرنی ہے، بلند آواز سے. الحدادو، بس ترجمہ کریں. دیکھا مترخا، دیکھیں مترخا جو نا اس میں آلا ہے ترخا سے. کس سے؟ ترخا یترکو کا مطلب یہ ہوتا ہے نوک کرنا، کیا، یا کوٹنا. جیسے لوہار ہتھوڑے سے مارتا ہے، کسی چیز کو کوٹنا یعنی کہ توڑنا، اس طرح زور زور سے مارنا. ترخا یترکو. یا تو دیکھیں دروازہ بجانا، نوک کرنا کر رہے ہوتے ہیں ہم، اس کو بھی کہتے ہیں، عرب کہتے ہیں من یترک الباب، کون دروازہ بجا رہا ہے. ترخا یترکو یہ ہوتا ہے. اب مترخا کا مطلب ہے کوٹنے کا آلہ. کیا؟ تو وہ اپنے ہتھوڑی سے کوٹ رہا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہتھوڑا یا ہتھوڑی. تو ہتھوڑے کو کہتے ہیں مترخا، جسے ہم ہتھوڑا کہتے ہیں. اچھا اسماء مشتقہ میں یہ کیا کہلائے گا؟ مترخا ہے. اس میں ظرف تو نہیں ہے نا؟ بس یہی پوچھنا چاہ رہا تھا. اس میں آلہ ہے یہ، ٹھیک ہے. دوبارہ پڑھیں اب ترجمہ، ایک مرتبہ بس ترجمہ کر دیں. حداد یعنی لوہار. اب عربی پڑھیں آگے. وَيَصْنَعُ مِنْهُ، ہاں، کس سے؟ لوہے سے. کیا بناتا ہے؟ چابیاں. تو مفاتیح کس وزن پر ہے؟ ہاں، مفاعیل. اور مفاعیل جو جمع ہے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟
کس وزن پر آتا ہے؟ مفعول نہیں بھائی، مفاعیل. اس کا واحد یہاں جو ہے وہ مفعال ہے، یعنی مفتاح. اس میں اعلیٰ کی جمعی مفاعیل، مفاتیح، اور واحد ہے مفتاح، مفعال. اس کے بعد ہے اقفال. اقفال کس کی جمع ہے؟ قفل کی جمع. یہ جمع مکسر ہے، یہ اسماء مشتقہ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ لوہے سے چابیاں اور تالے بناتا ہے. والمناجل، مناجل بتائیں، یہ مفاعیل کے وزن پر اس کی واحد بتائیں. یہ چیزیں سوچنی ہے بیٹا. اس سبق میں یہ سوالات ہیں جو آپ اپنے آپ سے کریں، پھر آپ آگے بڑھیں گے اس میں. حالانکہ چیزیں تو آپ سمجھنے بڑی پڑی ہوئی ہیں آپ نے. اب آپ جائیں ذرا سلسلہ الفاظ میں دیکھیں، کوئی واحد لکھی ہوئی ہے اس کی، ڈھونڈ کے بتائیں کیا لکھا ہوا. نہیں دیکھ کے بتائیں آپ، تکا نہیں، بس دیکھیں پہلے کہ وہاں سر یہاں لکھا ہوا ہے اس صفحے نمبر پر، یہاں جی کہاں لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے. اچھا اب ہمیں پتہ لگا کہ اس کی واحد منجل ہے، تو یہ اس میں اعلیٰ کہلائے گا، اس میں ظرف. مناجل. اور کیا لکھا ہوا ہے بتائیں. ہاں بھائی کیا ہے؟ تو اس کو ہمیں کیا کرنا ہے، یہ جو منجل لکھا ہوا ہے یہاں، منجل ہے نا. دیکھیں اگر آپ اس کو اس میں اعلیٰ بناتے ہیں تو اس کو منجل کر دیں. کیا کر دیں؟ منجل کر دیں. کیا کر دیں؟ اور میں اس کی مزید واحد دیکھ بھی لیتا ہوں. انہوں نے منجل لکھا ہے تو منجل اس میں ظرف کا وزن بن رہا ہے، لیکن یہ معنی اس میں اعلیٰ کے دے رہا ہے. کس کے دے رہا ہے؟ کیونکہ اس کا ترجمہ بتائیں. منجل کے دراتی. دراتی کس کو کہتے ہیں؟ دراتی کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ جب وہ کسان اور جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں تو ان کے پاس جو ہے نا ایک بلیڈ سا ہوتا ہے، لمبا سا آری سا، اور وہ اس سے فصل کو کاٹ رہے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دراتی. آری ٹائپ کی چیز ہوتا ہے نا بھائی، پتہ ہے نا، اس سے پکڑ کے یوں وہ سبزہ اور وہ سو فصل کو کاٹتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں دراتی، کہ اس سے وہ فصل کٹ رہی ہوتی. باریک سا بلیڈ سا ہوتا ہے، آری نما چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس سے ہمیں پتہ لگا اگر اس کو منجل پڑھیں مفعل تو اس کا واحد اس میں ظرف ہو گیا، اور منجل پڑھیں گے تو اس میں اعلیٰ ہو جائے. چلیں آگے. اور آگے پڑھیے. سکاکین کس کی جمع ہے؟ پیچھے پھر جائیں اور دیکھ کے بتائیں مجھے کس کی جمع ہے. زور سے بولیں. واحد. واحد کیا ہے؟ سکین ہے. سکین کیا ہے؟ سکین معنی کیا ہوتا ہے؟ چھری. وہ سکاکینہ اور کیا مطلب گیا؟ اور چھریاں بناتا ہے. تو سکاکین کا وزن اگر میں پوچھوں تو آپ کیا کہیں گے؟ بتائیے جلدی بتائیں. سکاکین کیا ہے؟ کیا میم آ رہا ہے جو مفاعیل کہہ رہی ہیں آپ؟ سکاکین. فعالیل کیا ہے؟ یہ بھی جمع مکسر کا وزن ہے. فعالیل یہ جمع مکسر ہے، یہ اسماء مشتقہ کے وزن پہ نہیں آ رہا. یہ دیکھیے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اس کو اس میں اعلیٰ بنا دیا جائے، تو یہ ہمیں مل گیا ہے. اس کو ہم منجل کر دیں. کیا کر دیں؟ یہ منجل نہیں ہوگا. منجل لکھا ہوا تھا وہاں، منجل لکھا تھا نا، اس کو کاٹ کے میم کو زیر دیں. یہاں پر لغت کہہ رہی ہے، دیکھیں اس طرح رجوع کیا جاتا ہے. لغت کہہ رہی ہے بکسر المیم. کیا مطلب ہو گیا؟ میم کی زیر کے ساتھ اس کو پڑھیں. اس میں مجھے شبہ ہو رہا تھا، اسی لیے میں نے لغت کی طرف میں گیا اور کھول کے دیکھا. تو ایسا ہوتا ہے جو ٹائپ رائٹر جیسے جو بھی لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، پروف ریڈنگ کر رہا ہے، تو اس کے نا غلطی رہ جاتی ہے، اس نے زبر لگا دی زیر کی جگہ، تو لکھنے کی بھی ٹائپنگ مسٹیکس بھی ہوتی ہیں کئی دفعہ. تو اس کے پر یہ شبہ ہو رہا تھا. یہاں اس کو منجل ہی ہونا چاہیے، منجل کی جمع ہی. اور لکھا ہوا ہے جمع مناجل. کیا لکھا ہوا ہے؟ اب ایک اور بات دیکھیں آگے کیا لکھی. اس کی تعریف لکھ رہے ہیں عربی میں. کہہ رہے ہیں الآلۃ التی. آلہ کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی اوزار کو، کسی بھی مشین کو، مشین یا اوزار. الآلۃ التی وہ اوزار، التی یحصد بها الحشید. کیا کہہ رہے ہیں؟ وَنَحْوُهُ يُحْصَدُ بِهَا الْحَشِيشُ. حشیش کا مطلب ہوتا ہے گھاس. کہہ رہے ہیں یہ وہ اوزار ہے جس کے ذریعے سے گھاس وغیرہ کو کاٹا جاتا ہے. تو میں نے کہا نا کہ اس سے کسان وغیرہ دیہاتی کیا کرتے ہیں؟ فصل وغیرہ کاٹتے ہیں، سبزہ کاٹتے ہیں، گھاس وغیرہ ان کی جو بھی فصل ہوتی ہے وہ کاٹتے ہیں. تو دیکھیں لغت نے اس کی تعریف بھی دی ہوئی ہے. چلیے آگے. اس طرح لغت میں دیکھ لیا جاتا ہے، جہاں شبہ ہوتا ہے رجوع کریں گے، آگے ہو جائیں گے اپڈیٹ. تو یہ منجل نہیں پڑھیں گے، منجل پڑھیں گے. یہاں اعراب سب نے درست کر لیے. اب آگے چلیں. النجارو کون پڑھے گا بیٹا؟ شاباش، اچھی کوشش کر رہی ہیں آپ. اور پڑھیں، اور اسٹوڈنٹس طرح حصہ لیں.
گھبرائے نہیں, آرام آرام سے کوشش کریں, میں ساتھ دوں گا انشاءاللہ تعالی. جی نہیں آ رہا آگے پڑھنا, الفاظ مانا پیچھے سے دیکھ سکتے ہیں, اس کا مطلب تھوڑی ہمت, ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اسائنمنٹ دے دیا بس جان چھوڑ گئی. اب اسائنمنٹ تو کرنا نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی ہمیں, لیکن امتحان میں سب آنا ہے بیٹا, یہ ذہن میں رکھیں, پھر وہاں پھنس جائیں گے. کسی کو آ رہا ہے اچھا ہاتھ کھڑا کر لیں جن کو آ رہا ہے. کس کو ترجمہ آ رہا ہے اس کا آگے؟ عبداللہ کو آ رہا ہے ترجمہ, کریں عبداللہ. ہاں بھائی عبداللہ پڑھیں. لکڑی بڑھئی کیا کہتے ہیں؟ بڑھئی لکڑیاں کاٹتا ہے یا لکڑی کاٹتا ہے. خشب مانا لکڑی, یقطع الخشب لکڑی کاٹتا ہے. آگے منشار کس وزن پہ عبداللہ؟ مفعال. تو یہ نشرہ ینشرو سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے لکڑی کو چیرنا, کاٹنا. تو منشار مانا کاٹنے کا, چیرنے کا آلہ, یعنی آری. تو یوں سمجھے جو دراتی ہوتی ہے نا وہ تھوڑا سا الگ اسٹائل کی بنی ہوئی ہوتی ہے, اور وہ آری ٹائپ کی چیز ہے, لیکن آری بالکل سیدھی ہوتی ہے, بڑی ہوتی ہے, جس سے وہ جس طرح ہم آری کہہ رہے ہیں, دراتی کہہ رہے ہیں, اس طرح اس کے بھی الگ الگ نام ہیں. تو بڑھئی یعنی کارپینٹر لکڑی کو کاٹتا ہے آری سے. کراسیہ غلط لکھا ہوا ہے, یا کو جو تجدید لگی ہے غلط ہے, صرف زبر لگائیں کراسیہ. اب دیکھیں ایک اگر تجدید لگائیں گے نا بیٹا تو پھر ہم یوں کہیں گے کراسیہ, یہ غلط ہے. یہ لفظ ہے یسطع منہ الکراسیہ, سیہ یہاں پہ تجدید نہیں ہے, رکنا نہیں. ترجمہ کر لیں لیسطع منہ الکراسیہ, تاکہ وہ بنائیں یعنی بڑھئی بنائیں, منہ اس سے, کس سے؟ لکڑی سے, تاکہ بڑھئی لکڑی سے بنائیں کراسیہ کرسیاں. یہ طاولات ہے یا طاولات ہے؟ شاباش, صحیح غلطی پکڑی, واؤ کو زیر ہے, زبر نہیں ہے, غلط لکھی ہوئی ہے, غلط زبر. میں نے آپ کو بتایا ٹائپنگ مسٹیکس بھی ہیں اس میں. اسی طرح بعض بچے جب وہ ہمارے یہاں مدارس میں درس نظامی پڑھتے ہوتے ہیں یا عربی کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو وہ کتاب کے اوپر پورا انحصار کر لیتے ہیں کہ نہیں جی اس میں جو لکھا وہ صحیح ہے, اب پریشان ہوتے ہیں. کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اعراب غلط لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ صحیح پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کو بھی پکڑنا ہوتا ہے کہ اپنے علم کی روشنی میں کہ جب ہم نے پڑھا تو اس پر اعتماد ہونا چاہیے کہ یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ اعراب غلط ہے, سمجھ جانا چاہیے بچے کو. تو وہ طاولات اور ٹیبلیں, ٹھیک ہے نا, تاکہ وہ اس سے کرسیاں اور میز بنائیں. والمقاعد کیا بنائیں؟ مقاعد کس کی جمع ہے؟ مقعد کی جمع ہے. اور مقعد قعدہ سے نکلا ہے. کس سے نکلا ہے؟ قعدہ. قعدہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا, تو بیٹھنے کی جگہ. تو مقعد کا لفظ عربی میں کرسی کے لیے بھی آتا ہے اور بینچ کے لیے بھی آتا ہے جس کے پیچھے یوں ٹیک نہیں ہوتی. بینچ کیا ہے؟ جس کے پیچھے ٹیک نہیں ہے, اس کے لیے بھی مقعد کہہ سکتے ہیں اور کرسی کو بھی کہہ سکتے ہیں. تو وہ اس سے کرسیاں, ٹیبلیں, میزیں اور مقاعد. مقاعد کا کیا مطلب ہے؟ اور بینچ بناتا ہے. تو طاولات پڑھیں گے, طویلات پڑھیں گے. چلیں آگے. اگلا جی کون پڑھ سکتا ہے؟ پڑھیں شاباش, جلدی جلدی اس کو تو پورا کر لیں. یہ 3-4 جو لائنیں عبداللہ آپ ہی پڑھ دیں پھر آگے. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کس کو آ رہا ہے یہ آگے والا جملہ آ رہا ہے یہ بتائیں. ہاں بھائی کسے آ رہا ہے پڑھنا یہ؟ کوئی پڑھ سکتا ہے آپ میں سے اس جملے کو؟ کوشش کریں. ترجمے میں مسئلہ ہو رہا ہے. دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے, ہم اس کو پڑھتے ہیں, حل کرتے ہیں. میرے ساتھ مل کے بولیں سمعنا, ہم نے سنا ہے. انا کا ترجمہ ہوتا ہے بیٹا کہ, ہم نے سنا ہے کہ, جیسے اردو میں کہتے ہیں نا ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ حکومت جلالت الملک النظام عثمان علی خان. بولیں حکومت جلالت الملک النظامی عثمان علی خان. یہ نظام کی جگہ نظامی ہونا چاہیے, اس کو زیر آنی چاہیے کیونکہ ملک کے ساتھ تابع. حکومت جلالت الملک النظامی عثمان علی خان, اس کا مطلب ہوا کہ ہم نے سن رکھا ہے
کہ دیکھیں جلالت الملک، جلالت کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں نا جلیل القدر مانا بڑے مقام والے، بزرگی والے. تو جلالہ کا مطلب ہوتا ہے عزت والا. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ بادشاہ وغیرہ کے القابات میں آتے ہیں عزت مآب، یا بڑے لوگوں کے اس طرح جو ایک مرتبے مقام والے لوگ ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں عزت مآب جناب فلاں بن فلاں. تو جلالت الملک کا مطلب ہے عزت مآب. ہم نے سن رکھا ہے کہ عزت مآب نظام عثمان علی خان کی حکومت، کیونکہ یہ وہاں کا حیدرآباد دکن کا بادشاہ تھا نا، اور بڑا نیک بادشاہ تھا یہ، ٹھیک ہے نا، نظام عثمان علی خان تو اس کا نام ہے. تو کہہ رہے ہیں ہم نے سن رکھا ہے کہ نظام عثمان علی خان جو بادشاہ ہے، بادشاہ عزت مآب بادشاہ نظام علی خان کی حکومت نے قد فتحت بے شک کھول دیے ہیں. قد کیوں لے کر آئیں؟ بے شک کے لیے لے کر آئیں کہ بادشاہ نظام عثمان علی خان کی حکومت نے کھول دیے ہیں معاملہ، معامل معمل کی جمع ہے، معمل مانا کارخانے، وہ مصانع اور فیکٹریاں، مصنع کی جگہ ہے، کیا ہے؟ مصنع کی جگہ ہے، معامل عمل کی جگہ، مصنع بنانے کی جگہ، ٹھیک ہے نا. تو وہی معنی ہو گیا کارخانے اور فیکٹریاں ایک ہی بات ہے. تو نظام عثمان علی خان کی حکومت نے کارخانے اور فیکٹریاں کھول دی ہیں عدیدہ. عدیدہ کا مطلب کئی، کیا ہوتا ہے؟ عدیدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کئی کارخانے اور فیکٹریاں اس نے کھول دی ہیں. ایک ترجمہ کئی ہوتا ہے اور ایک ترجمہ ہوتا ہے چند، کیا ہوتا ہے؟ عدیدہ. یہاں مراد جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ نظام عثمان علی خان بادشاہ نے کئی یعنی متعدد کارخانے کھول دیے ہیں. کیا کر دیے ہیں؟ متعدد. تو متعدد کے معنی دے رہا ہے، تو متعدد معنی ہوتا ہے کئی. تو اس نے کئی کارخانے کھول دیے ہیں. تنسجو بنا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے؟ بننا، کپڑا بننا یعنی بنانا. تو تنسجو کا مطلب بنا جاتا ہے. فی بعضھا ان میں سے کچھ کارخانوں میں، الثیابو کپڑے، ان کارخانوں میں سے کچھ میں، فی بعضھا مانا فی بعض المعامل، تو ان میں سے کچھ کارخانوں میں کپڑے بنائے جاتے ہیں. کپڑا بنایا جاتا ہے باقاعدہ، کپڑے کو بنا جاتا ہے باقاعدہ. جو ہم کپڑا پہنے میں، یہ کپڑا کیسے بنتا ہے؟ دھاگے ملتے ہیں نا، تو اس کی جو فیکٹری ہے اس کے یہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں. تو عربی زبان میں یہی وجہ ہے کہ جس طرح کپڑے کو ثوب کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں بیٹا؟ ثوب. اسی طرح نسیج بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نسیج کا بھی مطلب کپڑا ہوتا ہے. یہ لکھ لیں سائڈ میں، کام آئے گی یہ چیزیں آپ کو. تو تنسج فی بعضھا الثیاب، بادشاہ نظام عثمان علی خان نے کی حکومت نے کئی کارخانے بنائے ہیں، اور جن میں سے کچھ کارخانوں میں کپڑوں کو بنایا جاتا ہے، کپڑے بنے جاتے ہیں. وَتُصْنَعُ فِي بَعْضِهَا آلَاتُ الْحَرْبِ، اور ان کارخانوں میں سے کچھ میں جنگ کے اوزار کو بنایا جاتا ہے. آلات الحرب جنگ کے اوزار یعنی جنگی سامان بنایا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بندوقیں یہ وہ، جیسے پہلے وہ اس سے کیا کہتے ہیں اس کو توپ بنائی جاتی تھی جس سے وہ گولا پھینکتے تھے، تو مختلف قسم کے اوزار بنائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اسی طرح اپنا تلواریں، نیزے، بندوقیں، تو اس طرح کہا جاتا ہے. اور یہ بادشاہ ظاہری بات ہے کہ بر صغیر پاک و ہند جب تھا، اس کی تقسیم سے پہلے تھا، انتہائی نیک ترین بادشاہ تھا. بڑے اس نے کام کیے نظام عثمان علی خان نے، اور اس زمانے میں اس نے کارخانے کھلوا دیے تھے ہندوستان میں. لیکن ظاہری بات ہے پھر وہ حکومتیں سب کی ختم ہو گئی، نہیں رہی. چلیں اب سمجھ میں آیا عبارت کا کیسے ترجمہ ہوتا ہے بیٹا؟ اس طرح عبارت کو ذرا تھوڑا سا اپنے اردو اسٹائل میں سمجھ کر کے تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش کریں گے تو اچھے طریقے سے ترجمہ کر لیں. اب اگلا ترجمہ، وہ اگلا کیا لکھا ہوا پڑھیں. یا حبیبی، اے میرے دوست. اب یہ یلزمو غلط ہے، اس کو یلزمو کر دیں، زے کو زبر دیں. اب یہ ہمیں کیسے پتہ لگا؟ کیونکہ یہ سمیع یسمعو باب سے آتا ہے. لزیمہ یلزمو کیا آتا ہے؟ یہ ماضی میں زیر آتی ہے ان کلمے کو، مضارع میں زبر آتی ہے. تو یلزمو علیک الاعتدال، بولیے یلزمو علیک الاعتدال فی المأکل والمشرب کی لا تکون مریضا. بڑا آسان ہے یہ تو، کون بتائے گا؟ جی بیٹا کریں، ترجمہ کریں. کیا دوبارہ بولیں؟ یہ بھی نا بات، دیکھا تم پر لازم ہے. یلزم علیک، اے میرے دوست تم پر لازم ہے الاعتدال، میانہ روی اختیار کرنا، درمیانہ درجہ اختیار کرنا. فی الماکل کھانے میں، کھانا مطلب درمیانے اس میں کھاؤ، بہت زیادہ نہیں کھاؤ. والمشرب اور پینے میں میانہ روی رکھو. کی لا تکون مریضا تاکہ تم بیمار نہ ہو جاؤ. کھانے پینے میں میانہ روی رکھو. اچھا، یلزم علیک الاعتدال، یلزم علیک الاعتدال فی الماکل والمشرب. ماکل اور مشرب کیا ہے؟ یہ اس میں ظرف ہے یا کیا ہے؟ یہ
کیا ہم نے اس پہ ظرف کا ترجمہ کیا ہے؟ کھانے کی جگہ، پینے کی جگہ، بلکہ ہم نے ترجمہ کیا کیا ہے یہاں؟ کھانے پینے میں. تو یہ کیا بن رہا ہے؟ کچھ پڑھا تھا ہم نے لاسٹ لیسن میں کل. اس کا کیا نام ہے؟ جائیں ڈھونڈیں ذرا سبق میں دیکھیں. یہ مصدر میمی ہے. دیکھا آپ نے، مصدر میمی ہے. اس میں ظرف نہیں، اس کا بھی استعمال بتا دیا. اور آگے چلیے. ہاں، کان ذالک الرجل شارب الخمر، وہ آدمی، وہ مرد شراب پینے والا تھا. شارب الخمر، تو اس میں فاعل کا کئی جگہ عربی میں استعمال ایسے آتا ہے کہ اس کو مضاف کر کے استعمال کر دیا جاتا ہے. شارب الخمر مانا شراب کو پینے والا، خمر مانا شراب. وہ آدمی شراب پیتا تھا. فلما قرأ القرآن، تو پھر جب اس نے قرآن پڑھا، وفہم مواعظہ، اور جب اس نے اس کی نصیحتوں کو پڑھا. تو مواعظ کس کی جمع ہے؟ موعظۃن. تو دیکھ رہے ہیں آپ، موعظہ نصیحت، ٹھیک ہے نا، اس کی جمع ہے مواعظ. تو جب اس نے اس کی نصیحتوں کو پڑھا، صلح حالہ، کیا کہا؟ صلح کس وزن پر ہے؟ کروما کے وزن پر فعل ہے یہ. صلح کروما، صلح یصلح کا مطلب ہوتا ہے اچھا ہو جانا، نیک ہو جانا. تو اس کی حالت نیک ہو گئی. مطلب کیا ہو گیا؟ جب اس نے قرآن پڑھا، اس کی نصیحتوں کو سمجھا، صلح حالہ، تو اس کی حالت اچھی ہو گئی، یعنی وہ نیک بن گیا. صلح حالہ، اس کی حالت اچھی ہو گئی. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، مزرعہ مانا کیا ہوتا ہے؟ کھیتی باڑی کی جگہ. تو دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جیسا بندہ دنیا کے اندر بیج بوئے گا، کھیتی باڑی کرے گا، ویسے ہی اس کا پھل آخرت میں کاٹے گا. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ مطلب ہے کہ آخرت میں ہمیں جواب دینا ہے. ابھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ کھیتی باڑی کر رہے ہیں. اب اس کا پھل اچھا ہوگا یا برا، وہ ہمیں آخرت میں کاٹنا ہے. ہم جو بھی دنیا میں کرتے رہیں، ٹھیک ہے نا، ہم یہ سمجھتے رہیں کہ بھائی بھلے ہم جو اپنے آپ کو سمجھیں اور اچھے برے سب کام کرتے ہیں، لیکن پھر ہمیں اس کا جواب دینا ہے. اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی پکڑ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے عیبوں پہ پردہ رکھے اور آسانی والا معاملہ فرمائیں. بس آج اتنا کافی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ قرآن کی مشق اور اردو سے عربی اس کو پھر کل پہ رکھیں. ما علینا الا البلاغ.